وطن جانے کے راستے میں موت آئی. وہ بڑا سمجھدار تھا, پڑھا لکھا تھا, وہ سمجھ گیا کہ موت کا وقت آ گیا ہے. اس نے اعلان کرایا فوج میں کہ ہے کوئی کہ مجھے اتنی زندگی دے دے, زندگی کے اتنے دن دے دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. میں جانتا ہوں کہ موت آ گئی ہے, اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. میں اتنی مہلت مانگتا ہوں, اتنا وقت مانگتا ہوں کہ کوئی مجھے اتنا وقت دے دے, میری موت کو اتنا دور کر دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. ارے ہے کوئی؟ اس نے فوج میں اعلان کیا کرایا کہ اگر کوئی مجھے اتنے دنوں کی زندگی دے دے تو میں اس کے بدلے میں پوری دولت زندگی کے لیے کہ وطن جا کے پہنچ کے وہاں مر جاؤں. اگر کوئی اتنا مجھے دے دے تو میں اس کے بدلے میں اس کو میری پوری دولت دینے کے لیے تیار ہوں. سکندر کی دولت, بڑے بڑے بادشاہوں کو اس نے شکست دی. ان کے ہزاروں سال کے خزانے جو ان کے خاندانوں کے نسلوں کے جمع کیے ہوئے خزانے تھے وہ سب سکندر کے ہو گئے. سکندر ان کا مالک بن گیا. بڑے بڑے بادشاہوں کو شکست دی, ان کے خزانوں کا مالک بن گیا. وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. کوئی اسے چند دن کی اتنی حیات دے, زندگی دے دے کہ وطن جا کے وہ انتقال ہو جائے. لیکن کوئی نہ کر سکا, کوئی نہ کر سکا. اور وہ راستے میں مر رہا, راستے میں مر رہا. اس کا کہ جب میں مر رہا ہوں تو میرے باہر رکھنا. تو درباریوں نے پوچھا کہ یہ عجیب وصیت ہے, عجیب دنیا دیکھ لیتے بڑا فاتح, ملکوں کو فتح کرنے والا, وہ دنیا سے کیا لے جا رہا ہے؟ اتنا بڑا فاتح دنیا سے کیا لے جا رہا ہے؟ لایا تھا کیا سکندر دنیا سے لے گیا دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے. آیا تھا خالی ہاتھ, جا رہا ہے دنیا سے خالی ہاتھ. حسرت کی موت ہے, حسرت کی موت ہے. وہ ہاتھ دونوں باہر رکھوا کر بتا رہا ہے کہ دیکھ لو کہ اتنا بڑا فاتح وہ کیا دنیا سے لے جا رہا ہے, خالی ہاتھ جا رہا ہے. حسرت کی موت. ایک چیز ذرا سا سوچئے کہ چند دن کی زندگی کے لیے وہ کیا تیار ہے, وہ دینے کے لیے تیار ہے. کتنے دن کے لیے؟ چند دن کی زندگی کہ جس میں میں وطن جا کے مر جاؤں. اتنا مجھے کوئی دے تو میں پوری زندگی کی دولت دینے کے لیے کی پوری دولت نہیں ہے. تو یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے, اس پوری زندگی کی کیا قیمت ہے؟ زندگی کی قیمت سکندر کی دولت سے بچ سکی, پوری زندگی کی کیا قیمت ہے؟ تو اس نے وصیت کی کہ دونوں ہاتھ باہر رکھو, دنیا دیکھے اتنا بڑا فاتح دنیا سے کیا لے جا رہا ہے. ہمارے اردو کے شاعر البیلے ہوتے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ لایا تھا کیا سکندر دنیا سے لے گیا. ایک دوسرا نمونہ سنیے, ایک دوسرا واقعہ یہ ہے کہ فاتح دنیا کو بتا رہا ہے کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اور ایک دوسرا نمونہ سنیے, حضرت سیدنا انتقال کا وقت آیا, بیوی رونے لگی, پاس بیٹھی رونے لگی کہ میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں. کیسے میں جو وقت
اسلام کے پہلے مؤذن، مسجد نبوی کے مؤذن، حضور کے ہر وقت کے خادم، اس سے بڑھ کر رنج و غم کا کیا وقت ہوگا کہ وہ دنیا سے جا رہے گی۔ بیوی کہنے لگی واہ کربا کیسے رنج و غم کا وقت ہے۔ حضرت بلال سنتے ہیں بیوی کی آواز کو اور جواب دیتے ہیں کہ یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے، یہ خوشی کا وقت ہے۔ آج بلال آ رہا ہے، میرے آقا انتظار کر رہے ہیں کہ آج میرا بلال آ رہا ہے، میرے دوست صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ آج ہمارا بلال آ رہا ہے۔ تو یہ رنج و غم کا وقت ہے یا خوشی کا وقت ہے؟ تو غلط کہہ رہی ہے، یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا اور آخرت میں پہنچوں گا، وہاں میرے آقا انتظار کر رہے ہیں، میرے دوست انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے مثال میں آنے کا وقت ہوتا ہے، بنانے کا چھٹی میں وقت ہوتا ہے، تو ایئرپورٹ پر وہ سب ہوا کس میں ہے پکڑے جا رہا ہے
ایتھا النفس المطمئنہ، اے روح ارجعی، چلو چلو، کہاں چلو؟ الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، اس کے بدلے میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اس کی جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اس سے خوشخبریاں دے رہے ہوں گے، اور اس کی روح ایسے نکل آئے گی جسم سے جیسے آٹے میں سے بال نکل آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک مختصر زندگی اللہ نے دی ہے، امتحان کے لیے بھی ہے۔ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اس دنیا کا نام ہے دارالامتحان، یہ امتحان ہے، یہاں اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ امتحان لینے والے اللہ، امتحان لینے والا بندہ، امتحان کی جنت دنیا اور امتحان تھوڑی سی زندگی کام لیتی ہے۔ امتحان کیا ہے؟ امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ یہ دنیا میں کیسے جیتا ہے، دنیا میں زندگی کیسے گزارتا ہے۔ امتحان ہے کہ دنیا میں کیسے جیتا ہے، کا امتحان ہے، غریب کا غریبی میں امتحان ہے، امیر کا امیری میں امتحان ہے، تاجر کا تجارت میں امتحان ہے، حاکم کا حکومت میں امتحان ہے، مزدور کا مزدوری میں امتحان ہے، جو یہ جسم میں ہے اس شکل میں وہ بھی امتحان ہے، غم کے لمحے آتے ہیں وہ بھی امتحان ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے، امتحان۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت و حیات کا سلسلہ چلایا ہے، حیات دے کر بھیجتے ہیں، موت دے کر واپس بلاتے ہیں، یہ تمہارے امتحان کے لیے ہے۔ امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ دنیا میں کیسے حالات پہاڑوں کی طرح ہوں، سمندروں کی طرح گہرے ہوں، تو بھی وہ اللہ کی رحمت پر امید رکھے، بھروسہ رکھے، کبھی امید نہ چھوڑے کہ مالک بڑا مہربان ہے، ہمارا مولا بہت مہربان ہے، بڑا مہربان مالک ہے۔ تو حالات اللہ سے مانگنا نہیں ہے، اللہ سے عافیت مانگنی ہے۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، بڑا برا حال تھا، بڑا برا حال تھا۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا برا حال بنا ہوا ہے، تم نے اللہ سے کیا مانگا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے میں نے اللہ سے صبر مانگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ صبر مانگا تو مصیبت مانگی، ارے مصیبت آئے گی جبھی تو صبر کرے گا، تو تم نے صبر مانگا تو مصیبت مانگی، کیوں مانگا تم؟ تو انہوں نے کیا کہ حضور پھر میں کیا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ کیوں؟ کہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، اللہ سے عافیت مانگنا۔ اور حالات آئیں تو علماء نے لکھا ہے کہ مومن کا کام ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ سے امید رکھے، اس پر بھروسہ رکھے، اس پر امید رکھے، کبھی کسی حال میں چاہے وہ پہاڑوں کی طرح ہوں، چاہے وہ سمندر کی گہرائیوں کی طرح ہوں، وہ کبھی اللہ سے مایوس نا امید نہ ہو۔ تو بھائیوں میں عرض کرا تھا کہ امتحان تو سب کا ہوگا، ہاں ہر ایک کا امتحان اس کے ضرورت کے اعتبار سے، اس کی استعداد کے اعتبار سے، بڑوں کا امتحان ان کی ایمان کی بڑائی کے اعتبار سے، اور ہمارا ایمان ہمارے ایمان کی کمزوری کے اعتبار سے۔ گھڑا خریدتے ہیں، پہلے زمانے میں تانبے کے گھڑے ہوتے تھے تو بجا بجا کے خریدتے تھے، تو گھڑا خریدتے ہیں تو اس کو ڈھول بجا کے خریدتے ہیں، تانبے کے گھڑے کو بھی بجا کے بیچتے ہیں، اور مٹی کے گھڑے کو بھی بجا کے بیچتے ہیں۔
لیکن جتنے زور سے تانبے کے گھڑے کو بجاتے ہیں اگر اتنے ہی زور سے مٹی کے گھڑے کو بجانے گے تو کیا ہوگا؟ جتنے زور سے تانبے کے گھڑے کو بجا کے دیکھا ہے اگر اتنے ہی زور سے مٹی کے گھڑے کو بجائیں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، گھڑے اتنا بج جائے گا، بچے گا ہی نہیں کچھ۔ تو اللہ پاک بھی بجاتے ہیں، بجا کے دیکھتے ہیں ہر ایک کو اس کے ظرف کے اعتبار سے، ہر ایک کو اس کے ظرف کے اعتبار سے۔ بڑوں کا امتحان بڑا تھا، ہمارا امتحان مٹی کے گھڑے کا امتحان ہے، لیکن ہے امتحان تانبے کے گھڑے کا بھی اور مٹی کے گھڑے کا بھی۔ تو نیکوں کے امتحان میں اور گناہگاروں کے امتحان میں فرق یہ ہے کہ نیکوں کی ابتدا ہے ناگواریوں سے، مشکلات سے، اور انتہا ہے کامیابی، اور گناہگاروں کی ابتدا ہے مزے اڑانا، عیش کرنا، عیش کرنا، مزے اڑانا، اور انتہا ہے ناکامی۔ پنجرا خریدتے ہیں پرندے کے لیے بھی اور پنجرا خریدتے ہیں چوہے کے لیے بھی۔ ایک پرندہ خریدتے ہیں پرندے کے لیے، طوطا، پرندہ، چڑیا، طوطا، اس کے لیے ایک پرندہ خریدتے ہیں، اور ایک پنجرا خریدتے ہیں چوہے کے لیے بھی۔ دونوں ایک سے ہیں، دونوں ایک سے ہیں، لیکن پرندے کا پنجرا پیار سے ہے، محبت سے ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہے کہ کہیں بلی ہاتھ تو مار دے۔ کبوتر کو، طوطے کو بلی ہاتھ مارتی ہے، اس کا خود پی جاتی ہے، میرے طوطے کو، میرے کبوتر کو بلی ہاتھ نہ مارے۔ تو پنجرا خرید بنایا ہے، اس کے لیے خریدا ہے پیار سے، محبت سے، حفاظت کے لیے، حفاظت کے لیے۔ اور چوہے کا پرندہ، چوہے کا پنجرا وہ بھی حفاظت کے لیے ہے کہ میرے گھر سے کہیں اور نہ جائے۔ چوہے کا پنجرا ہلاکت کے لیے، اور پرندے کا پنجرا، پرندے کا پنجرا حفاظت کے لیے، چوہے کا پنجرا ہلاکت کے لیے۔ اسے بھی کھلاتے ہیں، اسے بھی کھلاتے ہیں، پرندے کو بھی کھلاتے ہیں، پیار سے کھلاتے ہیں، اس کی آواز پیاری ہے، اس کی پکار پیاری ہے، اسے بھی کھلاتے ہیں، اور چوہے کو اس سے اچھا کھلاتے ہیں، چوہے کو اس سے اچھا کھلاتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں ناریل بھون کر روسٹ کرتے ہیں، لگاتے ہیں چوہے کے لیے۔ ناریل روسٹ کرو تو بڑی خوشبو آتی ہے اس میں۔ تو بچہ کہتا ہے اما مجھے دے، وہ کہتے ہیں نہیں جا، یہ چوہے کے لیے ہے۔ بیٹا چوہا پیارا ہے تو اسے ہوئے نہیں، یہ اس کے پکڑنے کے لیے، اور جب قبضے میں آ جاتا ہے تو پھر یاد دلا کے اسے مارتی ہے۔ بچے کے یونیفارم کپڑے مارے، کتابیں قطر ڈالی ماری۔ تو میرے بھائیوں، مصر کے تخت پر یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے بٹھایا، فرعون کو بھی بٹھایا۔ ایک کی ابتدا مشکلات سے، انتہا کامیابی، دوسرے کی ابتدا عیش و عشرت سے ہے، اور انتہا دموں سے مارا ہے۔ حامان، شداد، نمرود، ان سب کی ابتدا ہے عیش و عشرت سے، انتہا ہے ناکامیوں سے۔ تو نیک اور دیندار کی دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک مثال ہے سکندر کی۔ کون سکندر؟ وہ گلی کا سکندر۔ وہ گلی میں ایک لڑکا رہتا ہے، اس کی ماں پکارتی رہتی ہے میرا سکندر، میرا سکندر۔ تو وہ آپ کی گلی کا سکندر نہیں، وہ یورپ کا سکندر جس نے ہندوستان تک فتح کیا۔ ابھی اس کے گاؤں میں یورپ کا جوڑ ہوا، ہماری جماعتیں گئی تھی۔ میکسیڈونیا اس کا شہر ہے، اس میں اجتماع ہوا، یورپ کا مشورہ ہوا
اور 33 ملکوں کے لوگ اس شہر میں جمع ہوئے. تو وہ سکندر جس نے ہندوستان تک فتح کیا، بڑے بڑے بادشاہوں کو شکست دی، ان کو تختوں سے اتارا، ان کے ہزاروں سال کے جمع کیے ہوئے ان کے باپ دادا سکڑ دادا کے زمانے کے خزانے، خاندانی خزانے جو ان بادشاہوں نے جمع کر رکھے تھے، وہ سکندر نے لوٹ لیے. بڑی بڑی کوئی فوج اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکی. ہر ایک کو فتح کرتا چلا گیا. جہاں وقت ہندوستان آیا تو آگے بڑھنے سے اس کی فوج نے انکار کر دیا کہ اتنا زمانہ گزر گیا، اتنی دور کا سفر کہ جتنا سفر کرنا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس زمانے میں، انہوں نے صرف سفر نہیں کیا، راستے کی سب حکومتوں کو شکست دی. روز اٹھنا اور جنگ لڑنا. تو فوجی تھک گئے. پیدل جماعت نہیں کہ روز اٹھنا اور تعلیم کرنا، روز اٹھنا اور جنگ لڑنا. تو فوجی تھک گئے. انہوں نے کہا کہ وہ آگے نہیں بڑھیں گے، اور جب وہ آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ اکیلا کیا کرے گا. تو اس نے بھی واپسی کا ارادہ کیا اور واپسی پر اسے موت آئی. جب موت کے آثار آئے، بہت سمجھدار تھا، ملکوں کو فتح کرنے والا، بہت سمجھدار تھا. اس نے اندازہ لگا لیا کہ میرا آخری وقت ہے، اب بہت قریب ہے. اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میں مرنے والا ہوں. تو اس نے اپنی فوج میں اعلان کرایا کہ ہے کوئی، ارے ہے کوئی جو مجھے اتنی مہلت دلا دے، اتنی زندگی دلا دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. میری اتنی مہلت مجھے مل جائے، اتنی زندگی مجھے مل جائے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. ارے ہے کوئی، اگر کوئی اتنا کر لے میں سب دولت اسے دینے تیار ہوں. میری سب دولت میں اسے دینے تیار ہوں. کون سی دولت؟ جو پتہ نہیں کتنے ملکوں کو فتح کی ہوئی، وہاں کے بادشاہوں کی، ان کے ہزاروں سال کے خزانوں کی وہ دولت جو اس نے حاصل کی تھی، وہ چند دنوں کی زندگی کے لیے دینے تیار ہے کہ مجھے بس اتنی مہلت مل جائے کہ میں اپنے وطن جا کے مر جاؤں. مجھے معلوم ہے کہ موت تو آئے گی، لیکن اتنی مہلت مل جائے کہ وطن جا کے مر جاؤں. تو حسرت کی موت، ایسی موت، حسرت کی موت کہ پردیس میں جان دے رہا ہوں، کیونکہ آگے کی کوئی امید نہیں ہے، آگے کے لیے کوئی بھیجا نہیں ہے، آگے کا کوئی انتظام کیا نہیں ہے. بس اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر سب کچھ اسی کے داؤ پر لگا دیا ہے، سب کچھ اسی کے داؤ پر اسی کو سب سمجھ کر لگایا ہے. آگے کی کوئی انتظام نہیں ہے، آگے کے لیے کچھ بھیجا نہیں ہے. دوسری مثال، سمجھ ایک بھی مثال ہے اور پتہ نہیں کتنی ہزاروں مثالیں ہیں. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے انتقال کا وقت آیا، بیوی پاس بیٹھی ہوئی ہیں، دیکھ رہی ہیں کہ میرے شوہر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. کہنے لگی کیسے غم کا وقت ہے، کیسے رنج کا وقت ہے. واہ کربا واہ کربا. کرب کہتے ہیں غم کے اور تکلیف کے وقت. بیوی کہتی ہیں کیسے رنج کا غم کا وقت ہے کہ میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں. کیسے شوہر؟ مسجد نبوی کے مؤذن، اسلام کے پہلے مؤذن، اسلام کے پہلے مؤذن، حضور کے ہر وقت کے قاضی، وہ دنیا سے جا رہے ہیں. اس سے زیادہ رنج کا غم کا کیا وقت ہوگا؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں، بیوی کی بات سن کر کہتے ہیں تو غلط کہہ رہی ہے، یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے، یہ خوشی کا وقت ہے، یہ خوشی کا وقت ہے.
تھوڑی دیر میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میں تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتظار میں ہیں، وہ میرے انتظار میں ہیں. کیا کون آ رہا ہے؟ آج بلال آ رہا ہے، آج بلال آ رہا ہے. میرے دوست، ان کے دوست کون؟ حضور کے صحابہ، وہ میرے انتظار میں ہیں کہ آج کون آ رہا ہے؟ آج بلال آ رہا ہے. میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں، صحابہ. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کر رہے ہیں کہ آج بلال آ رہا ہے. جیسے ہمارے بہت سے گھروں میں لوگ باہر کے ملکوں میں کام کرتے ہیں، امارات میں، قطر میں، سعودیہ میں، قطر میں، امارات میں، کویت میں. جب ان کے آنے کا دن ہوتا ہے تو گھر میں کیا خوشیاں ہوتی ہیں کہ آج فلاں آ رہے ہیں. بیوی کہتی ہے آج میرا شوہر آ رہا ہے، باپ کہتا ہے آج میرا بیٹا آ رہا ہے. بیوی کہتی ہے میرے شوہر آ رہا ہے، ماں کہتی ہے آج میرا بیٹا آ رہا ہے، باپ کہتا ہے میرا بیٹا آ رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں لاہور ایئرپورٹ پہ اترے گا، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترے گا، اور تھوڑی دیر میں گھر پہنچے گا. گھر میں بریانی پک رہی ہے، گھر میں بریانی پک رہی ہے کہ آج بیٹا آ رہا ہے. شوہر بیوی کے دن شوہر آ رہا ہے، ادھر یہ خوش ادھر وہ خوش کہ تھوڑی دیر میں گھر پہنچوں گا اور میرا تھوڑا کنبا میرے انتظار میں خوشیوں میں میرے لیے کھانے تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کیفیت ہے حضرت بلال کی. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں، ابھی تھوڑی دیر میں جاؤں گا اور وہاں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا انتظار کر رہے ہیں کہ آج میرا بلال آ رہا ہے. صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ آج میں ہمارا بلال آ رہا ہے. تو بھائیو، ابتدا مشقتوں سے، مشکلوں سے، کیا کیا مشقتیں، کیا کیا مشکلیں اٹھائی، وہ تو تاریخ ہے. اور انتہا کامیابی، انتہا کامیابی. دینداروں کی ابتدا ناگوائیوں سے، انتہا کامیابی. تھوڑی سی ناگوائیاں ہو، گھبرانا نہیں ہے کہ ان سے گزار کر پھر اللہ پاک کو مرحلوں سے لے جاتے ہیں. انشاءاللہ انتہا کامیابی ہے. تو یہ امتحان ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، کس راہ کو اختیار کرتے ہیں. دنیا میں جینے کے دو راستے ہیں، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. دو ہی راستے ہیں جینے کے، دو راستے. دنیا میں زندگی گزارنے کے دو راستے. ایک راستہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا مالک کیا چاہتا ہے، ہم نہیں دیکھیں گے ہمارا جی کیا چاہتا ہے، ہم نہیں دیکھیں گے زمانہ کیا چاہتا ہے، ہم نہیں دیکھیں گے دنیا والے کیا چاہتے ہیں، ہم نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا نفس کیا چاہتا ہے، دنیا والے کیا چاہتے ہیں، زمانہ کیا چاہتا ہے، زمانہ کیا کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں زمانے کو دیکھ کے چلو، حالات کو دیکھ کے چلو. نہیں، ہم تو حکم کو دیکھ کے چلیں گے. ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کیا چاہتی ہے، زمانہ کیا چاہتا ہے، ہم دیکھیں گے ہمارا مالک کیا چاہتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو مالک بنا ہے. ہم نے عہد کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے عہد کیا ہے. ہمارے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے ہمارے ایک کان میں اذان دی گئی ہے، ہمارے ایک کان میں اقامت پڑی گئی ہے کہ تمہارے تم دنیا میں آئے ہو، یہاں جینے کا یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ تمہاری زندگی کا دستور ہے، یہ تمہاری دنیا میں جینے کا راستہ ہے. ایک کان میں سب سے پہلے اذان دی گئی، ایک کان میں اقامت پڑی گئی. اس کو سامنے رکھ کر دنیا میں جینا ہے. کیا ہم سے عہد دیا گیا ہے، عالم ارواح سے دیا گیا ہے، اور یاد دلایا گیا ہے. دنیا میں آتی عہد دیا گیا عالم ارواح نے، دنیا میں آتی یاد دلایا گیا
کہ اس عہد کو یاد رکھ کے چلو، یہ راستہ ہے تمہارے دنیا میں جینے کا. تو دنیا میں جینے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ ایک راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کو دیکھ کے چلے. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ وہ کریں گے جو ہمارا جی چاہتا ہے. وہ کریں گے جو ہمارا جی چاہتا ہے. نہیں، ہم نے ایک عہد کیا ہے، ہم وہ کریں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ محنت جی چاہی سے نکلنے کی ہے اور رب چاہی کی طرف آنے کی ہے. یہ ساری محنت جو ہو رہی ہے، یہ ساری محنت جی چاہیوں سے جی چاہیوں سے نکلنے کی ہے. ارے بھائی، جی کیا نہیں چاہتا؟ کیا نہیں چاہتا؟ جی کیا نہیں چاہتا؟ تو سب چاہتا ہے، لیکن خواہش کوئی ایک نہیں ہوتی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ایک پہ دم نکلتا ہے. ایسی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے. آدمی ایک ارمان پر اپنی زندگی لگا دیتا ہے اور وہ ارمان پورے نہیں ہوتے. وہ انہیں ارمانوں کو لے کر زمین کے سینے میں دفن ہو جاتا ہے. اپنے ارمانوں کو اپنے سینے کے صندوق پہ بند کر کے زمین کا پیغام بن جاتا ہے. تو ایک راستہ ہے. اور مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ یہ ساری محنت جی چاہیوں سے نکلنے کی ہے. بہت کچھ جی چاہتا ہے، ان سے نکلنے کی ہے، اور رب چاہی کی طرف آنے کی ہے. جی چاہیوں سے نکلنے کی ہے، رب چاہی کی طرف آنے کی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. ہم نہیں دیکھیں گے ہمارا جی کیا چاہتا ہے، ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کیا چاہتی ہے، ہم نہیں دیکھیں گے زمانہ کیا چاہتا ہے. ہم دیکھیں گے ہمارا رب کیا چاہتا ہے. ہم وہ کریں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے، ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمارا جی چاہتا ہے. کیوں کہ ہم نے بندگی کا اقرار کیا ہے، ہم نے اللہ سے بندگی کا اقرار کیا ہے کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں. بندگی بہت بڑا اعزاز ہے. ارے اللہ کہے میرا بندہ، اللہ کہے میرا بندہ، کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارا کہ اللہ کہے میرا بندہ. تو بندگی ہمارا اعزاز ہے، بندگی ہمارا رشتہ ہے اللہ سے. ایمان کے دو وائر، کرنٹ کے دو وائر، ایمان کے دو وائر، لا الہ الا اللہ ایک وائر، محمد رسول اللہ دوسرا وائر. دونوں کا کنیکشن ہوتا ہے تو اجالا، اور کنیکشن ٹوٹتا ہے، کٹتا ہے تو کنیکشن کٹا وائر کا تو اندھیرا، کیونکہ کنیکشن کٹا ہے تو دنیا اندھیروں میں جی رہی ہے. کیوں کہ مالک سے کنیکشن کٹا ہے، خالق کائنات سے، پیدا کرنے والے سے کنیکشن کٹا ہے. وائر کا کنیکشن کٹ گیا، اندھیرا، مالک سے کنیکشن کٹ گیا. دنیا اندھیروں میں جی رہی ہے، اندھیروں میں جی رہی ہے. غفلت کے اندھیرے، گناہوں کے اندھیرے، غفلت کے، گناہوں کے، خواہشات کے اندھیرے، ان اندھیروں میں آج دنیا جی رہی ہے. اور روشنی ہے، نور ہے، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ سے رشتہ. محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے پیارے نبی سے رشتہ، اللہ کا رشتہ. لا الہ الا اللہ، اس کے بندے ہیں. اللہ کا رشتہ کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے نبی، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، آپ سے اگر میرے بندے پوچھیں ہمارا اللہ کہاں ہے، وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے سامنے ہم
زمین پر ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اس سے مانگتے ہیں، وہ ہمارا اللہ۔ فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں خالق کائنات۔ کوئی بڑا آدمی کہتے یہ میرا دوست ہے، فلاں آدمی میرا دوست ہے، تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا کہ دیکھو فلاں نے مجھے اپنا دوست کہا ہے۔ اور یہاں خالق کائنات، رب کائنات فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ زمین پر میرا دوست کون؟ ابراہیم۔ کتنا بڑا مقام ہے، لیکن دوست کو بھی امتحان سے گزارا، امتحانوں سے گزارا، ایک نہیں کئی امتحانوں سے گزارا۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ہم نے ابراہیم کو امتحانات سے گزارا۔ ابتلا کہتے ہیں آزمائش، جس چیز سے آزمایا جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے امتحانوں سے ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، انہیں امتحانوں سے گزارا، اور وہ تمام امتحانات میں کامیاب اترے، پورے کامیاب اترے۔ تو دوستوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، صرف گناہگاروں کا امتحان نہیں ہے، دوستوں کا بھی امتحان ہے۔ صحت بھی امتحان ہے، اور بیماریاں لا کر کے امتحان لیتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے نبیوں میں ہیں، ان کا صبر مشہور ہے، صبر ایوبی محاورہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کا صبر، نبیوں میں صبر کرنے والے، ہر نبی کی کوئی خاص صفت وصف ہوتی ہے، ان کی خاص صفت تھی صبر۔ تو صبر ایوبی، انہیں اللہ نے امتحان بیماریوں میں ڈال کر امتحان دیا، بیماریاں بڑھ گئی تو وہ آبادی سے نکل کر ایک پہاڑ کے غار میں انہوں نے بیماری کے دن گزارے۔ وہ ان کے لیے آئی سی یو تھا، جیسے ہسپتالوں میں آئی سی یو ہوتے ہیں، بیماری بڑھ جاتی ہے تو آئی سی یو میں رکھتے ہیں، کہتے بھائی آئی سی یو میں ہے، کیا مطلب کہ بیماری بڑھ گئی ہے۔ ایوب علیہ السلام کا آئی سی یو تھا پہاڑ کا غار، بستی سے باہر، وہاں انہوں نے بیماری کے دن گزارے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، بیٹوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ جب حالات اچھے ہوتے ہیں سب ساتھ دیتے ہیں، جب حالات بگڑتے ہیں تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ بیٹوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، ایک بیوی اکیلی تنہا وہ اس غار میں ان کی تیمارداری کرتی رہی، ان کی خدمت کرتی رہی۔ جب بیماری بہت بڑھ گئی، تکلیف بڑھ گئی، تو انہوں نے اللہ کو پکارا، ونادى ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے اللہ اس بیماری میں میری تکلیف بہت بڑھ گئی ہے، مجھے اس بیماری میں بہت تکلیف پہنچائی ہے، اور تو بڑا رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے۔ تو جواب آیا، جواب دعا کا جواب آیا، ایوب وہ سامنے کے پہاڑ میں
ठोकर मारो। जब उन्होंने उस पहाड़ में ठोकर मारी तो एक चश्मा उबला, वहां से एक चश्मा निकला। जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की रगड़ से जमजम निकला, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की ठोकर से चश्मा निकला। और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस चश्मे से नहाओ और इसका पानी पियो। जब उन्होंने नहाया और उसका पानी पिया तो सब बीमारियां दूर हो गई। वो चश्मा आज भी है, वो गार भी है, वो चश्मा भी है। तुर्की में एक शहर है उर्फा, उस शहर के पास पहाड़ों में वो गार है, वो चश्मा है। तो लोग वहां का पानी कैनों में भर भर के ले जाते हैं कि इसकी बरकत से हमारे बीमार अच्छे हो जाएंगे। पीते भी हैं, कैनों में भर के ले भी जाते हैं। तो हमने भी पिया, वो पानी हमने भी पिया। ऐसा ठंडा मीठा पानी क्या आपका अगवा पीना झट मारता है। उसके सामने ये बोतलों का पानी झट मारता है, ऐसा ठंडा मीठा पानी। तो नबियों को इम्तिहान से गुजारा। एक साहब मुझसे कहने लगे कि साहब क्या बताएं, हमारे यहाँ के फुला कारकुन बड़े अच्छे काम करने वाले, कैसे कुर्बानियां देने वाले, पैदल जमातों में फिरे, मुल्कों में गए, 4-4 महीने कितनी मरतबा लगाए, नेक आदमी, परहेजगार, नमाजी, परहेजगार, जिक्र दुआ करने वाले। मौलवी साहब उनको कोरोना हो गया। ताज्जुब से कहने लगे उनको कोरोना हो गया। अरे ये तो भाई दुनिया है, यहाँ सबको होगा। वो तो जन्नत है जहाँ कोई कोरोना नहीं है, ना वहाँ कोई कोविड है, ना वहाँ कोई कोरोना है। वो तो मौजे उड़ाने की जगह है, ख्वाहिशा पूरी करने के लिए अल्लाह ने दुनिया नहीं बनाई है, जन्नत बनाई है। यहाँ इम्तिहान से हो जाओ और वहाँ अल्लाह की नेमतों में दाखिल हो जाओ। जब रूह निकालने के लिए फरिश्ते आएंगे, जब फरिश्ते रूह निकालने के लिए आएंगे तो कहेंगे इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो फरिश्ते कहेंगे चल रब्बे करीम की बारगाह की तरफ चल, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या, चल रब्बे करीम की बारगाह की तरफ चल, ऐसे रब की तरफ कि वो तुझसे राजी, तू उससे राजी। राज़ियतम मर्ज़िय्या, वो तुझसे राजी, तू उससे राजी। फदखुली फी इबादी, उसके नेक बंदों में दाखिल हो जा और उसकी जन्नत में दाखिल हो जा। हदीस में शरीफ में आता है उसकी रूह जिस्म से ऐसे निकल आएगी जैसे आटे में से बाल निकल आता है। तो भाइयों, जिंदगी इम्तिहान की घड़ियां हैं। यहां दुनिया में आने से पहले तमाम रूहों ने अहद किया था। आलमे अरवाह कहते हैं, जहां रूहें हैं, क़यामत तक आने वाले इंसानों की रूहें आज हैं आलमे अरवाह में। सब रूहों को अल्लाह ने एक साथ पैदा किया, फिर अपने अपने वक्त पर उनको जिस्म देकर दुनिया में भेजते हैं। लेकिन तमाम इंसान क़यामत तक के आने वाले इंसानों की रूहें आलम अरवाह में है। जब आलम अरवाह में अल्लाह ने रूहों को पैदा फरमाया, सबसे एक अहद लिया, एक अहद लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और सब ने इकरार किया कि बेशक आप हमारे रब हैं, आप ही हमारे रब हैं। तो उस इकरार का इम्तिहान दुनिया में है। यहां बैठकर इम्तिहान लेते हैं कि कितना उस इकरार पर जमता है और चलता है और कितना उस इकरार को भुला देता है।
عالم ارواح کے اقرار کا امتحان دنیا میں ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جو میں نے اقرار کیا تھا قالوا بلا، اللہ نے پوچھا کہ میں تمہارے رب نہیں ہوں، تو ہم نے سب کی روحوں نے فرعون، حامان، شداد، نمرود، ان سب کی روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ جو میں نے عالم ارواح میں اللہ سے عہد کیا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، وہ مجھے ایسے یاد ہے جیسے میں نے کل کہا ہو، جیسے کل کی کہی ہوئی چیز آدمی کو یاد رہتی ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عالم ارواح میں جو اللہ کے سوال پر کہ کیا میں تمہارے رب نہیں ہوں، تو میں نے جواب دیا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، قالوا بلا، تو وہ قالوا بلا مجھے ایسا یاد ہے جیسے میں نے کل کہا ہو۔ تو بھائی لوگ، ایک امتحان کی جگہ پر ہم ہیں، اور ہمارا ہر فعل، ہر عمل، ہر حرکت، ہر بول وہ امتحان ہے۔ ہاں، نیک لوگوں کے امتحان میں، گناہ گاروں کے امتحان میں ایک فرق ہے۔ نیک لوگوں کے امتحان میں اور گناہ گاروں کے امتحان میں فرق یہ ہے کہ نیک لوگوں کی ابتدا ناگواریوں سے، مشکلوں سے، ناگواریوں سے، اور ان کا انجام کامیابی ہے۔ ابتدا ناگواریوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 سال مکے کی ناگواریاں، 13 سال ہر طرح کی ناگواریاں، روزانہ کی ناگواریاں۔ پھر مدینے آئے تو مدینے میں چین سے بیٹھنے نہیں دیا، کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی خندق ہے، اور انتہا کامیابی ہے۔ اور نیک لوگوں کی ابتدا مشکلوں سے ہے، ناگواریوں سے ہے، اور انتہا کامیابی ہے۔ اور گناہ گاروں کی ابتدا وہ عیش و عشرت سے ہے، مزے اڑانے سے ہے، عیش و عشرت، مزے اڑانا، اور انتہا ناکامی۔ اللہ تعالیٰ نے مصر کے تخت پر فرعون کو بھی بٹھایا، یوسف علیہ السلام کو بھی بٹھایا۔ مصر کے تخت پر فرعون بھی بیٹھا اور یوسف علیہ السلام بھی بیٹھے۔ یوسف علیہ السلام کی ابتدا ناگواریوں سے، گھر سے نکالے گئے، بھائیوں نے ترکیب کر کے گھر سے نکالا، قافلے کے ہاتھ بیچا، مصر میں لائے گئے تو ان پر الزام لگا۔ حالانکہ الزام لگانے والی خود ملزم تھی، لیکن الزام ان پہ لگایا اور ان کو جیل خانے میں ڈالا۔ 10 سال یوسف علیہ السلام نے جیل خانے میں گزارے ہیں۔ کتنے سال؟ 10 سال کیسی ناگواریوں سے گزرے ہیں۔ باپ چھوٹے، ماں چھوٹی، گھر چھوٹا، پردیش سے لا کر غلام بنا کر بیچے گئے، کتنا بڑا الزام لگا، پھر جیل میں ڈالے گئے۔ 10 سال کی جیل، 10 سال گزارے، اور کوئی کیس نہیں، کیس کی کوئی تاریخ نہیں کہ کب ان کا مقدمہ لیا جائے گا، کب ان کے مقدمے کی تحقیق ہوگی، کب مقدمہ لیا جائے گا، تحقیق ہوگی۔ ایک پردیسی ہے، جیل خانے میں پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے۔ دن گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، 10 سال ایسی ابتلا سے گزرے۔ تو ابتدا
भाइयों से, और इंतहा फिर हुकूमत के तख्त पर बिठाए गए। खैर का जमाना ऐसा आया कि पूरे अरब में कहीं अनाज नहीं मिलता था, सिर्फ मिस्र में अनाज मिलता था। इन्होंने इंतजाम ऐसा किया कि पहले जो 7 साल अनाज निकला उसको बागियों में रखा, और जितनी चीज जरूरत होती थी उतना निकालते थे। फिर अगले 7 साल जो कहत किया है पूरे अरब में कहत पड़ा। अनाज सिर्फ मिस्र में मिलता था, लोग अनाज लेने के लिए मिस्र आते थे। इनके घर पर भी हालात आए, घर पर हालात आए। खाने के लिए कुछ नहीं रहा घर में। तो इनके अब्बा ने कहा जाओ मिस्र में अनाज मिलता है, वहां से अनाज लेकर आओ। तो अनाज लेने के लिए मिस्र आए। नबी का घर में कुछ खाने के लिए नहीं रहा, अनाज सब खत्म हो गया, खेत जल गए, कहर की वजह से सूखा पड़ा। नबी है घर में, और ऐसी मुश्किल से जिंदगी गुजर रही थी। तो इसके भाई आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पे बैठे, इनके ऑर्डर से, इनके हुक्म से अनाज मिलता है कि किसको कितना अनाज देना है। तो अनाज देने के लिए कौन आए हैं? भाई आए। जमाना गुजर गया, पता नहीं कितना जमाना गुजर गया, पिछड़े हुए कि भाइयों ने इनको पहचाना नहीं कि ये मिस्र के तख्त पर बैठा हुआ हमारा भाई हो सकता है। हमने तो बेच दिया था, फिर पता नहीं कहां गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को पहचान गए, ये मेरे भाई। उन्होंने आकर दरबार में यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि हम शरीफ घर के लोग हैं, हमारे घर पर बहुत मुश्किल पड़ी है, हमारे खेत सूख गए, हमारे पास घर में खाने के लिए कुछ रहा नहीं, जो कुछ हमारे घर में बचा हुआ था वो समेट कर हम लाए हैं। जो आप हमें अनाज देंगे ये उसकी कीमत नहीं है, जो हमारे पास था वो हम पेश कर रहे हैं, और जो आप हमें अनाज देंगे वो हमारे ऊपर एहसान होगा। तो 1 साल अनाज दिया, दूसरे साल ये फरमाया कि फिर आओगे तो फिर अगले साल का देंगे, और अपने भाई को भी एक छोटा जो तुम्हारा छोटा हुआ है उसे भी लेकर हो। और जब वो अनाज लेने के लिए दूसरे साल निकलते हैं तो याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से कहते हैं कि बेटो जब मिस्र जाओ तो यूसुफ को तलाश करो, मिस्र जाओ तो यूसुफ को तलाश करो, शायद कि अल्लाह मुझे उससे मिलना नसीब करे। भाई कहने लगे कहां का यूसुफ? अरे कहां का यूसुफ? बुढ़ापे में ऐसे ही ख्यालात आते हैं, बुढ़ापे में आदमी को ऐसे ही ख्यालात आते हैं। कहां का यूसुफ? बरसों गुजर गए, घर से बिछड़े हुए बरसों गुजर गए, ये भी पता नहीं जिंदा है कि मर गया, और जिंदा है तो कहां है। और ये देखो बूढ़े मियां कह रहे हैं यूसुफ को तलाश करो। कहां जाके समंदर में तलाश करेंगे मछली को? तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बेटो, मेरे बेटो, मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूं, मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूं। मुझे अल्लाह मेरे यूसुफ से मिलना नसीब करेगा, उससे मिलना मुझे नसीब